ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے غار والے۔ ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے کہ روم میں ایک دقیانوس نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بے حد ظالم تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال نہایت خراب اور بدتر ہو گیا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے تھے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، اور جو کوئی بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ بادشاہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس بت پرست قوم میں کچھ سمجھدار لوگ بھی تھے جو شہر افسوس کے شرفا تھے اور بادشاہ کے درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے نہایت بیزار تھے۔ ان سب نے مل کر عہد کیا کہ وہ ہرگز بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ صرف اسی خدا کی عبادت کریں گے جو سب کا مالک ہے، جس نے چاند، تارے، زمین، آسمان، پانی اور انسان سب کو بنایا ہے۔ وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ ان چند ساتھیوں نے مل کر ایک مکان خرید لیا اور وہاں رہنے لگے، پھر اپنے گھر میں ایک اندیکھے خدا کی عبادت شروع کر دی۔ اڑتے اڑتے یہ بات بادشاہ تک جا پہنچی کہ چند نوجوان بتوں سے باغی ہو کر کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب نوجوانوں کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے سنا ہے تم قوم کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو اور ایک ایسے خدا کو مانتے ہو جسے کبھی آنکھ نے دیکھا تک نہیں۔ شاید تم جوان ہو اس لیے مذہب سے بھٹک گئے ہو۔ بادشاہ نے جب اپنی بات ختم کی تو ایک نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارا اللہ تو بہت بڑی طاقت والا ہے۔ پھر آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سب سے بڑے اور سچے خدا کی بندگی کریں، جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، سب کو وہی رزق دیتا ہے، پانی برساتا ہے، فصل اگاتا ہے اور اولاد بھی وہی دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ نوجوان اللہ کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور زور سے چلایا، اپنی بکواس بند کرو، میں تمہارے باپ دادا کی عزت کرتا ہوں، ورنہ تمہیں ابھی اور اسی جگہ قتل کروا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں سوچنے کا کچھ وقت دیتا ہوں، تم اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ۔ یہ مسلمان نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلے اور سیدھے اپنی عبادت گاہ پہنچے۔ سب نے مل کر مشورہ کیا کہ ہم شہر سے دور کسی پہاڑ کے غار میں چلے چلتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، اور جب تک اس ظالم بادشاہ کی حکومت ختم نہ ہو جائے ہم اس جگہ واپس نہیں آئیں گے۔ رات کو جب سب سو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو یہ نوجوان خاموشی سے اٹھے اور اپنا سامان باندھا اور شہر سے دور پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے ایک کتا پال رکھا تھا جو ان کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے دوسرے دن دوپہر کو یہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں ایک غار تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس غار کو صاف کیا اور غار میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ طویل فاصلہ پیدل چلنے کی وجہ سے وہ بہت تھک چکے تھے۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کا کتا غار کے منہ پر بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ تھکن اور رات بھر پیدل چلنے کی وجہ سے انہیں کہیں نیند آ گئی اور ایک ایک کر کے سب سو گئے، اور ایسا سوئے کہ 300 برس تک سوتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلایا کہ وہ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے، نہ انہیں بھوک لگی اور نہ وہ بیمار ہوئے۔ 300 سال کے بعد ایک ایک کر کے اٹھ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بڑی گہری نیند تھی، ہم کتنی دیر سوتے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا، آج ہم سارا دن سوئے، آج شاید دوسرا دن نکل آیا ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا، 2 دن ہو گئے ہیں سوتے ہوئے، اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے ایک آدمی جا کر بازار سے کھانا لے آئے۔ ان میں سے ایک یملیخا نامی نوجوان کچھ پیسے لے کر کھانے کا سامان لینے شہر کی طرف جانے لگا تو سب نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ظالم بادشاہ گرفتار کر لے گا۔ شہر پہنچ کر یملیخا نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے اور اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہیں، سڑکیں، گلیاں، سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ملک میں چلنے والا سکہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ جب یملیخا کھانے کی ایک دکان پر گیا اور ظالم بادشاہ کے زمانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ چند اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اس نوجوان کو خزانہ مل گیا ہے جس میں سے یہ سکہ نکال کر لایا ہے۔ نوجوان حیران اور پریشان لوگوں کو سمجھانے لگا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا سکہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا۔ جب اسے یہ سکہ دکھایا گیا تو اس نے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا
300 سال قبل دقیانوس نامی بادشاہ حکمران تھا۔ یہ سکہ تب چلتا تھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا تو نوجوان نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ چند ساتھی اپنا ایمان بچانے کی غرض سے فرار ہو گئے تھے۔ بادشاہ ساری کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 3 صدی تک سلائے رکھا تھا۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے تھے۔ یملیکھا نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ ساتھیوں سے مل کر اس نے سارا حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بتایا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہے۔ ابھی وہ اپنے ساتھیوں سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ بادشاہ خود اپنے حفاظتی عملے کے ساتھ غار تک پہنچ گیا۔ سب ساتھیوں نے مل کر بادشاہ کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بادشاہ ساتھ رہ کر رخصت ہو گیا۔ وہ سب ساتھی غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ پاک نے ان کی روحیں قبض کر لیں۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ بے شک جو خدا 300 برس تک بغیر کھائے پیے انہیں سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔